ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. تو یہ خوبصورت آیت البر ہے اور یہ اسلام کی سچی تصویر کو پیش کرتی ہے کہ انبیاء کی بات کو ہم نے کس قدر مانا اور کس قدر عمل کیا. تو اس آیت کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کا مکمل تصور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیش کر دیا کہ جب انسان کے اندر نیکی سرایت کرے گی تو سب سے پہلی چیز جو اس کے عمل میں آئے گی کہ مخلوق خدا پہ خرچ کرنے کو اس کا دل کرے گا. حقوق العباد میں سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ انفاق فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف نیکی یہ نہیں کہ قبلے کا حکم دیا گیا اور تم نے اپنا رخ موڑ دیا، بلکہ نیکی یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی جانب موڑ دو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر فرشتوں، کتاب اور انبیاء پہ ایمان لایا. ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو سب سے پہلے ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہونا ہے. اب جب ایمان و یقین ہمارے وجود میں سرایت کر گیا تو اب عملی تصویر کیا ہوگی؟ وہ بیج تو ہم نے بو دیا تو اب کیسا درخت بنے گا؟ تو درخت نظر آئے گا، اس کے پتے نظر آئیں گے، اس کے پھول نظر آئیں گے، اس کی ٹہنیاں نظر آئیں گی، اس کی چھاؤں فائدہ دے گی، اس کا پھل فائدہ دے گا. تو اب کلمہ لا الہ الا اللہ تو ہو گیا، اللہ کا یقین اگر دل میں سرایت کر گیا تو محمد الرسول اللہ کی زندگی آئے گی. تو فرمایا کہ سب سے پہلے ان چیزوں کا یقین. اور اب جو کلی کھلی، جو پھول کھلا،
تو انفاق فی سبیل اللہ کا ہے کہ وہ آت المال علی حبہ، اصل نیکی یہ ہے کہ مال کو خرچ کرے گا، مال کو دے گا، حالانکہ اللہ نے مال کی محبت دلوں میں رکھ دی۔ تو حبہ کے دو مطلب ہیں، یا تو مال کی محبت یا پھر اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرے گا کہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اب پھر اللہ نے کیٹیگریز بھی بتا دیں کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، پھر مسافر، اور پھر مانگنے والے، و پھر رقاب اور گردنیں چھڑانے میں۔ آج کیونکہ غلام نہیں ہے تو جو لوگ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا پھر قیدی، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز، ایک تنہ تو نکل آیا کہ سب سے بڑا تنہ کیا تھا، وہ خدمت خلق کا۔ اب پھر عبادات کا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا کون؟ جو نیک ہوگا۔ تو کہا کوئی زیادہ عبادت کرتا ہے، نماز و روزہ کسی کے زیادہ ہے تو آپ اس کو عابد کہیں گے، کوئی دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے تو آپ اس کو زاہد کہیں گے، اگر کسی کے پاس بہت علم ہے تو اس کو عالم کہیں گے، لیکن نیک اس کو کہیں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وعدہ پورا کرنے والے جب بھی، اب معاملات پہ بات آ گئی، وعدہ پورا کرنے والے جب بھی وہ وعدہ کریں گے، اور صبر کرنے والے سختیوں میں، تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت، یہی سچے ہیں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تھی اور پھر اس گواہی کو سچا کر دکھایا، اور یہی متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے بارے میں بدلہ لینا تم پہ فرض کر دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ کسی نے مار دیا، کسی نے قتل کر دیا تو تم اس کو معاف کر دو، ایسا نہیں۔ اللہ نے تینوں چیزیں بتا دی کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا، یا پھر تم دیت لوگے، یا پھر اللہ کے لیے معاف کر دو گے، اس مقدمے کو اللہ کی عدالت میں پہنچا دو گے کہ میرا رب وہ احکم الحاکمین فیصلہ کرے گا، مجھے نوازے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم دیں گے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی عورت قاتل ہی، اس کا وہ قصاص میں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کسی بادشاہ نے کسی کو قتل کر دیا تو اب غلام اس کے بدلے میں دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے قتل کیا تھا وہی اس کا بدلہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جس سے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو بھلے طریقے سے پیروی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، یعنی دیت ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ہر چیز میں تقوی آئے گا۔ کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، جب بھی تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے گا بھلے طریقے سے، یہ متقین پر حق ہے۔ اب اس کی تلاوت تو جائز ہے لیکن یہ آیت منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پورا ایک قانون دے دیا کہ مرنے کے بعد اب تمہارا اختیار نہیں ہے، وہ اس رب ذوالجلال کا اختیار ہے۔ اس نے تمہیں پورا ایک وصیت کا، ایک وراثت کا قانون بنا کر دے دیا ہے، اب تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جو وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جو اس وصیت کو بدل دے گا، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو بھی وصیت کرنے والے کی حق تلفی یا جانبداری یا ظلم سے ڈرے تو ان کے درمیان اصلاح کر دے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا قانون بنا دیا کہ اگر بیٹا ہوگا تو اس کو کتنا ملے گا، بیٹی کو، والدین کو، اگر بیٹا نہیں ہوگا تو پھر بہن بھائیوں کو جائے گا۔ بہرحال ایک ایک چیز، میاں بیوی کا، بیوی کو میاں کا، تو پورا اللہ تعالیٰ نے نہیں ہاں 1/3 1/3 لا وصیت لوارث، جو ہمارے وارث ہیں ہم ان کے لیے وصیت کر کے نہیں جا سکتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز دے دی، اپنے وارث کو، اولاد ہماری وارث ہیں، والدین ہمارے وارث ہیں، شوہر ہمارے وارث ہیں، تو اب ان کے لیے ہم وصیت نہیں کر سکتے کہ لکھ کر جائے اس کو اتنا دے دے، نہیں، زندگی میں دے گئے تو دے گئے۔ 1/3 ہم وصیت میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظلم کی وصیت کر کے جاتا ہے کہ جی کوئی ایسے فحاشی کا اڈا بنا دے،
کوئی ایسا کام کر دے تو پھر اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہہ کر جاتا ہے کہ میرا سارا مال تم کیا کرو کسی ٹرسٹ کو دے دو، حالانکہ کام تو اچھا ہے لیکن نہیں، اس کو اختیار نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ only 1/3 تدفین کے بعد پھر باقی جو پیسے بچیں گے وہ ورثاء کا حق ہوگا۔ اب وہ وصیت پہ ان کو عمل کرنا چاہیے، لیکن بیچارے ورثاء اتنے غریب ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ کوئی ٹرسٹ کھولیں، کسی مدرسے کو دیں یا کسی اور غریب کو دیں، تو پھر وہ اس وصیت پہ عمل نہیں کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں روزے کا ایک ہی جگہ پہ حکم ہے اور ان ڈیٹیل بتا دیا گیا۔ اس میں 6 آیتیں ہیں، 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی حکمت بھی بتا دی، اس کا مقصد بھی بتا دیا، اس کے احکام بھی بتا دیے۔ یہ ایسا خزانہ ہے، جتنا اپنے آپ کو اس میں ڈائیون کریں گے، جتنا غوطہ زن کریں گے تو ہم موتی حکمتوں کے نکالتے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ پہلے صوم ہوتا تھا، صوم کہتے تھے چپ کا روزہ، بولنے سے رک جانا، اور کہا کہ یہ عرب کے لوگ جو ہے سیام کہتے ہیں کہ گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، ان کو ٹریننگ دیا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھ کے تاکہ وہ لو کے تھپیڑوں کو برداشت کر سکیں، جنگی ان کو تربیت دی جاتی تھی۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے۔ آگے لعلکم تتقون میں پورا وہ ایک سمندر آ گیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے تقوی کو چیک کرنا ہے، تم متقی بنو، اور پھر متقی بنو گے، رب کی مانو گے، تو پھر تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ چیک ہوگا۔ ایام معدودات، یہ چند دن گنتی کے ہیں، جو بھی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرو، ان ڈیٹیل بتا دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یا فرمائے کہ لا یطیقونہ، اس کی طاقت نہیں رکھتے، بیمار ہیں، تو ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دینا ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو زیادہ بھی دے سکتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو پہلے آرام سے ایک حکم آیا، پہلے 3 دن کے روزے ایام 20 کے رکھے جاتے تھے، تو فرمایا کہ رکھو تو اچھا ہے، نہ رکھو تو بھی اچھا ہے، لیکن بعد میں آرڈر کر دیا کہ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، یہ نہیں کہا انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، اس میں پھر حکمت ہے کہ وہ وحی کی بارش برسی، قرآن پاک اترا، تمہارے فائدے کے لیے اترا، تمہاری پیاسی روحوں کو سیراب کرنے کے لیے اترا، تمہاری پیاسی روحوں میں نور بن کر اترا، تمہیں زندگی کی شاہراہ میں چلانے کے لیے اترا۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسے نہیں اس کو آنر مل گئی، یہ آنر کیوں ملی کہ اس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، تو قیمتی چیز اتری، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور قرآن پاک کے مقاصد بھی بتا دیے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور ہر مسئلے کا حل بتانے والی کتاب ہے۔ کوئی مسئلہ ہے قرآن پاک کے سامنے اس کو پیش کریں، آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا کلام پاک، ہر مسئلے کا حل بتائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے گائیڈ بک بن کر آئی، اور پھر یہ واضح نشانیاں ہیں، کلیئر پروفز ہیں، معجزات ہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ سائنس آج جو ڈسکوریز کر رہی ہے، قرآن پاک کے ساتھ اس کو ٹیلی کرے تو کوئی چیز ایسی نہیں جو صحیح انہوں نے ڈسکور کیا، قرآن پاک نے پہلے ہی بتا دیا۔ اور کس کی زبان مبارک سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، چلو آپ سائنس آپ نے پڑھی تھی تو آپ نے ہمیں حقائق بتا دیے، ایسا نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے کہہ بھی دیا کہ سن اسٹیشنری، کہ سورج موو نہیں کرتا، وہ ساکن ہے، لیکن اللہ کے کلام نے کیا بتایا تھا کہ کل فی فلک یسبحون، ایٹم سے لے کر گلیکسیز تک سب حرکت کر رہے ہیں۔ تو آج کی سائنس نے بتایا کہ واقعی کلام پاک نے سچ کہا۔ تو بہرحال بہت بڑے بڑے سائنسدانوں نے کلمہ پڑھا جب انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا کہ قرآن پاک نے ایک ایک حقیقت کو واضح کر دیا۔ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے روزہ رکھے، اب لازم ہے، اور جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اس کو باقی دنوں میں گنتی مکمل کرنا ہوگی۔ اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور تنگی نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو۔
اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور تم شکر کرو۔ یہ روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھ کے پھر شکر کرنا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگانی ہے کہ اللہ نے ایسا نظام دیا، ایسا سسٹم دیا، ایسا قانون دیا کہ یہ بہترین قانون ہے جس نے ہماری جسمانی اور روحانی صحت کو اچھا کر دیا۔ تو آپ دیکھیں رمضان، قرآن اور دعا، یہ خلاصہ ہے ان پوری آیات کا۔ تو رمضان ہو گیا، اللہ ہم سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اب انسان کی فطرت پکار اٹھی، چلا اٹھی، اللہ تو نے تو ہمیں بتا دیا، اب میں اللہ تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فوراً ہماری اس تشنہ روح کو سیراب کیا، کہا اے بندے اب تو پوچھ۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اب ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ 14 سوالات کیے صحابہ کرام نے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الانفال، تو 14 سب کے بعد آیا قل، اے نبی ان کو بتائیے۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جب انسان نے پوچھا کہ میرا رب کہاں ہے تو اللہ نے سب واسطے پردے سب کچھ ہٹا کے اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، انی قریب۔ ایسے خوبصورت الفاظ ہے کہ میں ہی قریب ہوں۔ اپنے دل میں دیکھو، اپنے اندر جھانکو، اپنے رب کو پاؤ۔ تمام پیرانے کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو، سب پردے ہٹا دو، سب واسطے ہٹا دو۔ جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پہنچے تو اللہ نے فوراً خود ہی جواب دیا کہ میں قریب ہوں، میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اگر پکارے گا تو جواب دوں گا، کہا جب، جس وقت، جس لمحے، جس حالت میں مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور پھر رحیمیت کا اظہار۔ تو اس کو بھی چاہیے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں، میری اور مجھ پر اعتماد کریں، مجھ پر ایمان لائیں، قبولیت کی دعا کریں کہ شاید وہ صحیح راہ پائیں۔ تو کہا کہ جب اللہ سے دعا کرو گے تو اب تم صحیح راہ پہ ہو۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مومنین بنو گے، متقی بنو گے، اللہ نے یرشدون، وہ خلفائے راشدین، جیسے خلفائے راشدین صحیح راہ پہ چلے تو تم بھی راشدین میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے فوراً بتا دیا کہ نہیں یہ ایسا روکھا پھیکا مہینہ نہیں کہ بس تم کہو کہ کھانے پینے سے باز آئے تو اب دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، نہیں، دنیا کی جائز رنگینیوں سے اب رات کو لطف اندوز تم ہو سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہو، ان کے ساتھ ایسا نہیں کہ روڈ ہو جاؤ، اپنے بستروں کو الگ کر دو، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جیسے لباس اور جسم میں پردہ نہیں، لباس زینت دیتا ہے، تمہارے عیب چھپاتا ہے، تمہیں بیوٹیفائی کرتا ہے، تمہیں سکون دیتا ہے، اور انسان اور لباس لازم و ملزوم ہے، تو ایسے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، پہلے منع تھا تو صحابہ کرام اپنی بیویوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے، پھر اللہ تم پہ مہربان ہو گیا اور تمہاری لغزشوں کو معاف کیا، اب تم ان سے مباشرت کرو اور تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا، اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو فجر کے وقت کے کالے دھاگے سے، یعنی صبح کی سپیدی جیسے ہی نمودار ہو تو اب کیا کرنا ہے، روزے کو کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ تسحروا، سحری کیا کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ جی نہ بس ختم۔ ثم اقیموا الصیام، ہاں وہ کہتی ہے کہ دیکھیں پھر اس کی رحمانیت کہ اگر کوئی لقمہ آپ کے منہ میں ہے اور اللہ اکبر کی، تو یہ نہیں کریں کہ وہ اس کو تھوک دے، نہیں، یہ مینرز کے خلاف ہے، یہ مینرز کے خلاف ہے۔ پھر تم اس کو مکمل کرو گے، اس کو پورا کرو گے، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک، اور تم ان سے مباشرت مت کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری لائن ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ ایسے ہی اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ یتقون، متقی بنے۔ اور نہ کھاؤ، اب دیکھیں تقویٰ تو سرایت کر گیا، روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ، اب تقویٰ حلول کر گیا، تو جب تقویٰ حلول کر گیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان حرام کھائے گا؟ تو آگے فرما دیا کہ دیکھو اب تمہارا ٹیسٹ ہے، اب ٹیسٹ ہو گیا نا، رمضان المبارک میں تم نے گولیاں کھا لی تقوی کی،
अब तकवे ने असर किया, वैक्सीनेशन तुम्हारी हो गई, तो अब पता चलेगा ना कोरोना असर नहीं करेगा। तो अब क्या है, वो तुम हराम का सोचोगे नहीं, हराम बोलोगे नहीं, हराम खाओगे नहीं, हराम पियोगे नहीं, हराम रास्तों पे चलोगे नहीं, हराम को तुम सुनोगे नहीं, तो हर हराम से बचोगे। तो फरमाया कि अब टेस्ट का वक्त आ गया, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल आपस में गलत तरीके से हड़प ना करो। असल तकवा यही है कि हलाल खाओगे और उसको मत पहुंचाओ हुक्काम की तरफ, यानी रिश्वत मत दो, ताकि तुम लोगों के माल का एक हिस्सा खाओ गुनाह के साथ जानबूझकर। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब फिर अगला सवाल कि वो आपसे यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो आपसे चाँद के बारे में पूछते हैं। तो अब कुल से जवाब आया ना, सिवाय उस जगह के। कहा अब बता दीजिए वो लोगों के लिए औकात है, आसमानी घड़ी है, वक्त बताने का आला है, और हज के औकात और हज का वक्त बताता है। वलैसल बिर्रु, और नेकी ये नहीं कि तुम घरों में उसके पीछे की तरफ से आओ, बल्कि नेकी क्या है, मन तक़वा, जो अल्लाह से डरा, गुनाहों से बचा, जिसने तकवा इख्तियार किया, घरों में उसके दरवाज़ों की तरफ से आओ, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब आओ। ऐसे मैनर्स इस्लाम हमें सिखाता है। ये लोग क्या किया करते थे, एहराम बांध के कहते थे नहीं दरवाजे की तरफ से नहीं आना, बल्कि दीवार फलांग कर आया करते थे। तो कहा नहीं, जब भी आओ तो सही दरवाजे से नॉक करके आओ। इवन कि अपने घर में आ रहे हो तो बीवी को इत्तला दे के आओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी ऐसी परागंदा हो कि तुम्हें देखते ही नफरत हो जाए। और फिर देखें फिर इज्जत नफ्स का कैसा ख्याल किया कि मैं भी, कि खुदा न खास्ता बीवी बुरी है, तो कहा नहीं, बगैर इत्तला के नहीं जाना। तो अल्लाह ताला ऐसे पर्दे रखता है। मुक़ातिलू, और जंग करो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो तुमसे जंग करें, और जुल्म ना ढाओ, ज्यादती ना करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। अब इसमें जिहाद का हुक्म भी दे दिया गया कि तुम जिहाद कर सकते हो। उनसे जंग करो जहाँ भी उनसे मुकाबला पेश आए, और उनको निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला। और फितना, जुल्म करना कत्ल से ज़्यादा सख्त है। और ना जंग करो उनसे मस्जिद हराम के पास, हत्ता कि वो तुमसे वहाँ पे जंग करें। अगर वो तुमसे जंग करें तो तुम उनसे जंग करो, ऐसा ही काफिरों का बदला है। फ़इन इंतहू, अगर वो रुक जाएं तो जान लो कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। और तुम उनसे जंग करो हत्ता कि कोई फितना, कोई जुल्म बाकी ना रहे, और दीन पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए। जंग का मकसद लिल्लाहियत हो। अगर वो बाज आ जाएं तो कोई ज्यादती नहीं मगर जालिमों पे। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं, और हुर्मत के अंदर भी, हुरुमात के अंदर भी बदला है। अगर हुर्मत वाले महीने में वैसे तो जंग मना है, अगर कोई करे तो फिर अब तुम दिफा कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो। जो तुम पर ज्यादती करो तो उतनी ज्यादती करो जितनी उसने तुम पे की। एक बंदे ने एक गाली दी तो चलो उतनी दो। फिर वो खूबसूरत हमारा दीन कि एक बंदे ने गाली दी, आपने उसको माफ़ कर दिया, बस फिर अल्लाह की अदालत में उसका जो आपको फ़ायदा और रिवॉर्ड मिलेगा वो हमारे तसव्वुर तख़य्युल में नहीं। और अगर गाली दी तो हिसाब यहीं पे बराबर कर दिया। उसने एक दी, आपने दो दी, तो अब आपने जुल्म किया। अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। और अल्लाह की राह में खर्च करो, अपने आप को हलाकत में ना डालो, एहसान किया करो, क्योंकि अल्लाह को एहसान करने वाले पसंद हैं। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह ही के लिए पूरा करो। अगर तुमको रोक लिया जाए तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डालो, और अपने सर मत मुंडवाओ हत्ता कि कुर्बानी अपने कुर्बानगाह को पहुँचाए। जो भी तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो वो फिदिये के तौर पर रोज़ा रखे, या सदका दे, या कुर्बानी करे। फिर जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो जो फ़ायदा उठाए उम्रे का हज से पहले तो वो कुर्बानी पेश करे, जो भी उसे मुयस्सर हो। जिसको कुर्बानी ना मिले तो वो 3 दिन के रोज़े अय्याम हज में रखे, और साथ घर पहुँचकर ये पूरे 10 हो गए। ये अहकाम है और फिर ये इन डिटेल बताने के हैं। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो मस्जिद हराम के करीब रहने वाले नहीं। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। हज के महीने मुकर्रर हैं, जो भी इनमें हज को लाजिम कर ले तो दौराने हज न शहवत की बात करनी है, न फिस्को फजूर की, और ना ही लड़ाई झगड़े की। और जो तुम नेक काम करते हो अल्लाह उसको जानता है। फिर फतज़व्वदू, और तुम ज़ादे राह ले लो, यकीनन बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। हज का मकसद तकवा गेन करना है। आज डॉलर्स, पैसा, स्टेटस, इज़्ज़तें हम गेन करते हैं तो अल्लाह की नज़र में इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तों वाला कौन है?
جو تقوی کی دولت کو حاصل کر لے، اور مجھ سے ڈرو۔ پھر کہا اے عقل والو لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تم تجارت بھی کر سکتے ہو۔ پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسا اس نے تم کو بتایا، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ ثم افیدو، پھر تم واپس آؤ، پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ یہ عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے مشرکین مکہ، تو اللہ نے فرمایا عرفات کیا ہے؟ الحج عرفہ، عرفات میں جانا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے ارکان مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا کا کرتے ہو، وہاں بیٹھ کے محفلیں سجاتے بیٹھ کے اور اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کیا کرتے تھے، تو کہا کہ اس سے بھی زیادہ ذکر رب کا کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور کیسے مانگنا چاہیے اللہ نے یہ بھی بتا دیا، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ، اب حسنہ میں ہر چیز آتی ہے، ایمان، علم، روزی، صحت، خوشیاں، کامیابیاں، نیک اولاد، نیکی کی توفیق، اور آخرت میں بھی ہر حسنہ دے، ہر بھلائی دے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو، یہ گنتی کے چند دن ہیں، جو بھی ان 2 دنوں میں جلدی کرے گا تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں، اور جو تاخیر کرے گا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ 2 دن بھی رہ سکتے ہیں بعد میں، اور 3 دن بھی مینا میں رہ سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ لمن اتقى، تقوی کی دولت ہو، اور اللہ سے ڈرو۔ پھر تقوی، اور جان لو کہ تم سب کو اس کی طرف جانا ہے، تمہاری پیشی اس کی طرف ہونی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے جو اس کے دل میں ہے، وہ سخت بغض رکھنے والا اور جھگڑے میں غالب آنے والا ہے۔ یہ بات تو اخنس بن شریک کی تھی، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ گفتار کے غازی اور اعمال میں زیرو۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد کرے اور کھیتی اور نسلوں کو ہلاک کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو جما دیتی ہے اسے جھوٹی عزت نفس گناہ پر، اس کو جہنم کافی ہے اور بدترین آرام گاہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، برے کریکٹر کے بعد فوراً ہی، وہ رات اور دن، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ یہ ویسے تو حضرت صہیب رومی، ان کا بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ روم میں تھے۔ ایک دن ان کی والدہ بہت ہی رچ تھے، انتہائی خوبصورت تھے، ذہین و فتین تھے، سنہری بالوں والے تھے، بالکل چھوٹے سے بچے تھے۔ ماں سیر و سیاحت کی غرض سے نکلی، ایک خوبصورت کسی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہاں پہ پہنچی تو ان پہ حملہ ہوا، بڑوں کو قتل کر دیا گیا اور چھوٹوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ بہرحال یہ روم کے محلات میں قیدی بن کر رہے، غلام بن کر رہے۔ تو انہوں نے وہاں کی معاشرہ دیکھی، وہاں کے ظلم و ستم دیکھے، تو ایک نصرانی نجومی نے ان کو بتایا کہ عنقریب ایک نبی آئیں گے اور وہ سچے نبی ہوں گے۔ تو بہرحال اس تلاش میں یہ بکتے بکاتے ایک دن قید سے یہ آزاد ہو کر بھاگے اور مکہ کی سرزمین پہ پہنچ گئے۔ پھر ایک دن انہوں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے دار ارقم میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات تاروں والی رات تھی، یہ چھپتے چھپاتے وہاں تک پہنچے، تو آگے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اسی طلب میں کھڑے تھے۔ تو بہرحال دونوں گئے اور دونوں جا کر مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے ساتھ انہوں نے تجارت کی تھی اور بہت ان کے پاس پیسہ تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے ہیں تو یہ بھی آپ کے پیچھے چلے، تو پیچھے سے ان کا تعاقب ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا تیر انداز ہوں کہ سب کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مال دے کر جاؤ۔ کہا سارا مال تمہارے حوالے، بس مجھے تم اجازت دو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہاں پہ پہنچے تو آپ کو بذریعہ وہی پتہ چل چکا تھا۔ آپ نے جیسے ہی یہ پہنچے تو آپ نے فرمایا رَبِحَ الْبَيْعُ، آپ نے 3 بار فرمایا کہ اے صہیب تم بہترین تجارت کر کے آئے ہو۔ تو فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں
کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اگر تم اس کے بعد ڈگمگائے کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا وہ منتظر ہے کہ اللہ آ جائے ان پر بادلوں کے سائے میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے، اور یقیناً اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔